بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل حماس کی جنگ کو 1 سال ہو جائے گا۔ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی لوگوں کو اس وقت حملہ کر کے بندک بنا لیا جب وہ اپنے مذہبی کانسرٹ منا رہے تھے۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں جو حملے شروع کیے تھے وہ اب تک جاری ہیں۔ یہ جنگ غزہ حماس سے نکل کر لبنان، ویسٹ بینک کے مسلم علاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ ہم آپ کو بیتے 1 سال میں اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں جو کچھ ہوا غزہ، اسرائیل اور اس کے باہر، اس کی تھوڑی سی جھلک دکھا رہے ہیں۔ باقی ڈیٹیل خبریں آپ نے سنی ضرور ہوں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوسروں سے شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ابھی تک کے حملوں میں اسرائیل نے 55,000 کے قریب عام لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ غزہ جو دنیا بھر کے گنجان آبادی والے علاقوں میں سے ایک ہے، وہاں اسرائیل نے AI ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے AI اٹیک بھی لانچ کیے ہیں۔ 1 سال سے اس جنگ میں جہاں بے قصور لوگ مارے گئے ہیں، وہیں جانی نقصان کے ساتھ ساتھ بہت مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ غزہ پٹی کا 47% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ ہر اونچی بلڈنگ کھنڈر بنا دی گئی ہے۔ UN کی ایک رپورٹ کے اندازے کے مطابق اگر یہاں اب سے ملبہ اٹھایا جانے لگے تو 14 سال لگ سکتے ہیں ملبہ اٹھائے جانے میں۔ اسرائیلی درندگی میں سب سے زیادہ بچے نشانہ بن رہے ہیں، یہاں تک کہ نیتن یاہو کی اب پہچان ہٹلر اور دور حاضر کا فرعون سے کی جا رہی ہے۔ IDF نے 3,628 سے زیادہ اجتماعی قتل عام کیے ہیں۔ وہیں چھپ کر IDF کے سنائپر نے الگ سے عام لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اگر کوئی ان کی لاش بھی اٹھانے کو آتا تو چھپے ہوئے سنائپر نے بھی نشانہ لگا کر مار دیا ہے۔ 55,000 مرنے والوں میں تقریباً 17,000 بچے ہیں، 12,000 عورتیں، 990 ڈاکٹر اور میڈیکل ورکر ہیں، 175 گراؤنڈ رپورٹر بھی مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجدیں، سکولوں میں پناہ لیے ہوئے عام شہری، چرچ وغیرہ کو بھی بری طرح تباہ و برباد کیا ہے۔ 1 لاکھ لوگ زخمی ہیں، جن میں 70% تو بچے اور عورتیں ہیں۔ 26,000 بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو اس جنگ میں کھو بیٹھے ہیں، جبکہ 4,000 کے قریب بچے بھوک کے مارے موت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ امن قائم کرنے کے نام پر ہو رہا ہے۔ غزہ کے عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دنیا کی بڑی طاقتیں اسرائیل کی درندگی میں اس کے ساتھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ سب امریکہ، یورپ کے ہتھیاروں سے ہو رہا ہے۔ وہی بات ہوسٹیجز چھڑانے کی جائے تو خود اسرائیل میں الٹرا آرتھوڈاکس یہودی جگ بندی اور اغوا شدہ لوگوں کی رہائی کی طرف سرکار کا دھیان کروا رہے ہیں، مگر ان کے مطالبے نہیں مانے جا رہے۔ الٹا ان پر لاٹھی چارج، پانی کا پریشر استعمال کیا گیا ہے، اور خود اسرائیلی میڈیا اور اپوزیشن نے بھی حکومت پریشر بنایا ہے کہ جنگ روک دی جائے، مگر نیتن یاہو کہاں کسی کی سنتا ہے۔ اس سارے کانفلکٹ میں امریکہ کے 2 گلے چہرے کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ امریکہ اوپر سے کہتا رہا ہے کہ خطرناک ویپن کا استعمال نہیں کیا جائے، مگر خود ہی اندر سے ہتھیاروں کی سپلائی بھی کرتا رہا ہے۔ وہیں امریکہ کے اندر عام لوگ اور اسٹوڈنٹ اسرائیل امریکہ پر جنگ بندی کا دباؤ بناتے رہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے اس میں نمایاں عام انجام دیا، وہ پروٹیسٹ کیا جو پوری دنیا میں پھیل گیا، اور ایک امریکی ایئر فورس اہلکار نے فلسطینیوں کا جینوسائیڈ رکوانے کے لیے خود کو اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے آگ لگا دی۔ وہیں عرب دنیا میں سعودی عرب UN میں جنگ بندی کے لیے آواز اٹھاتا رہا، زخمی لاچار لوگوں کی مدد کے لیے کھانا، میڈیکل چیزیں بھیجنے میں کچھ کامیاب رہا، مگر عرب دنیا کی بے بسی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔
قطر اور مصر میڈیٹیشن کر کے کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کرانے میں کامیاب رہے، سو کہ بہت خلاف ضرور ان کو آئیں۔ جہاں ایران پہلے خالی دھمکیاں دیتا رہا، زبانی دعوے کرتا رہا کہ وہ فلسطین عوام کی مدد کر رہا ہے، ان کے ساتھ ہے، 15 اپریل 2024 تک اس نے کچھ نہیں کیا۔ 15 اپریل کو ایرانی قونصل خانہ جو سیریا میں تھا اس پہ اسرائیلی اٹیک کے بعد اس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ وہیں ساؤتھ افریقہ اسرائیل کو 11 جنوری 2024 کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فلسطینیوں کے جینوسائیڈ کے مقدمے میں اسرائیل کو گھسیٹنے میں کامیاب رہا، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ Gaza, which is one of the most densely populated places in the world, is home to approximately 2.3 million Palestinians, almost half of them children. For the past 96 days, اور یمنی ریبل گروپ حوثیوں نے ریڈ کراس سے گزرنے والے امریکی اسرائیلی شپس کو اغوا بھی کیا اور نشانہ بھی بنایا۔ اسرائیل پر میزائل بھی داغے گئے۔ ان سب کے بیچ حماسی رہنما اسماعیل ہنیہ کو بھی IDF نے ایران کے اندر حملے میں مار گرایا۔ لبنان کے حزب اللہ گروپ بھی پچھلے 7 اکتوبر سے ہی حملے کر رہا تھا۔ اس بیچ اسرائیل نے ایک نیا کھیل کھیلا اور دنیا کو جنگ کے ایک الگ ہی نیم دکھائے۔ ہوا یوں کہ حزب اللہ کے لوگ جو پیجر اور واکی ٹاکی ڈیوائس یوز کرتے تھے، ان سب کو پیجر ایکسپلوژن سے نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ واکی ٹاکی پیجر ایکسپلوژن بارے میں جاننے کے چینل پر اس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کریں۔ لبنان پر حملے میں جہاں حزب اللہ کے کمانڈر فواز شکر مارے گئے، وہیں ابراہیم عقیل، احمد وہیب، نبیل، محمد سرور، علی کرکی سمیت حزب اللہ کے ٹاپ لیڈر حسن نصر اللہ بھی مارے گئے اور ان کے داماد اور بیٹی کو بھی نشانہ بنایا۔ خبر تو یہ بھی آ رہی ہے حزب اللہ کے نئے بنائے گئے لیڈر ہاشم صفی الدین کو بھی IDF نے ہٹ کیا ہے۔ البتہ حزب اللہ کی طرف سے اتنا ضرور کہا گیا کہ ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اسرائیل لبنان کو بھی دوسرا غزہ بنانے پر تلا ہوا ہے۔ لبنان میں بھی اونچی بلڈنگوں سمیت عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2000 کے قریب لبنانی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنا گھر چھوڑ کے سیریا وغیرہ میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایران نے بھی دوبارہ تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس نے 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغ کر آئرن ڈوم سسٹم کو ناکارہ کر دیا۔ اس بیچ جو اصل مسئلہ تھا وہ کہیں غائب ہے۔ اسرائیل کو اپنے ہوسٹیجز کی کوئی فکر نہیں۔ یہ تھی پچھلے 1 سال کی ہلکی سی جنگ کی تصویر۔